بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کے علاوہ نان سبسکرائبرز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے۔ معزز سامعین، آپ ہماری ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات زندگی کا حصہ اول ملاحظہ کر چکے ہیں، جس میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش، والدہ کی وفات، سوتیلے بھائیوں کا آپ کو کنویں میں ڈالنا، آپ کا غلام بنایا جانا اور شاہ مصر کے محل تک پہنچ کر ان کی سرپرستی میں پرورش پانے کے اہم واقعات شامل ہیں۔ اب ہم اس ویڈیو کے حصہ دوئم کا آغاز کرتے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے باقی اہم واقعات کو قرآن و حدیث کی اور روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کے تمام حصوں کو مکمل ملاحظہ فرمائیے۔ آپ سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور اور جلد از جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے۔ لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں اور گروپ میں ضرور شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کے حصہ دوئم کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی دیکھ بھال اور تربیت میں پرورش پانے لگے اور جوان ہوئے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبرو نوجوان تھے۔ جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بے پناہ حسن دیکھا تو بے اختیار ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ وہ اس کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ جب بھی اس کی نگاہ ان پر پڑتی، اس کے سینے میں عشق کی آگ زیادہ شدت سے جلتی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی اور ہر گھڑی یوسف علیہ السلام کی یاد میں گم رہتی۔ آخر اسے اپنی پریشانی کا مداوع کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوجا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لے اور ان سے وصال کی بھیک مانگے۔ چنانچہ ایک مناسب موقع پر جبکہ انہیں تنہائی میسر آئی تو اس نے اپنے دل کی بات یوسف علیہ السلام سے کہی، لیکن یوسف علیہ السلام جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے عظیم گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، انہوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اعتنائی برتی، تاہم عزیز مصر کی بیوی اپنی بات پر قائم رہی۔
اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے توجہی نے اس کے عشق آگ کو اور بھڑکا دیا۔ پھر ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں موجود تھے، عزیز مصر کی بیوی بھی وہاں آ پہنچی۔ اس نے محل کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے باہر جانے کا راستہ بند کر دیا اور پھر ان سے وصال کی درخواست کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے چنگل میں گرفتار ہوتے دیکھا تو محل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ عزیز کی بیوی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی، اس نے پیچھے سے ان کی قمیص کا دامن پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی اور عین اسی وقت عزیز مصر محل میں داخل ہوا۔ اس نے ایک بڑا حیران کن منظر دیکھا کہ محل کے دروازے کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام پھٹی ہوئی قمیص کے ساتھ آگے اور اپنی بیوی کو عجیب سی حالت میں ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ عزیز مصر کی بیوی بہت مکار تھی۔ اس نے کسی گھبراہٹ کے بغیر معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ گار ٹھہرانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے عزیز مصر کو مخاطب کر کے کہا، اس کنعانی جوان نے احسان فراموش ہونے کا ثبوت دیا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت سے کھیلنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت اذیت دی جائے۔ پاک دامن یوسف علیہ السلام جو ہمیشہ راز گوئی پر کاربند رہے تھے، انہوں نے اس موقع پر بھی حقیقت کا اظہار کیا اور کہا، اے عزیز مصر، اس عورت نے مجھ سے ناجائز فعل انجام دینے کی درخواست کی اور مجھے اپنی طرف کھینچا، لیکن میں اس کی طرف سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا اور گناہ کے ارتکاب پر رضامند نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ جھولے میں لیٹا ہوا یہ کمسن بچہ میری سچائی کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گواہی دی، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں شہادت دی، اور اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھو، وہ سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہ گار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اور عزیز کی بیوی نے اس پر ناحق تہمت لگائی ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں، لہذا اس نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے یوسف، اس قصے کو یہیں ختم کر دو اور اس موضوع پر کسی سے گفتگو نہ کرو تاکہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ کرنے لگیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بلا شبہ تمہارا مکر فریب بہت بڑا ہے۔ جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو کہ تم خطا کاروں میں سے ہو۔ اگرچہ عزیز مصر نے کوشش کی تھی کہ وہ اس کی بیوی کے عشق کا راز افشا نہ ہونے پائے، مصر کے امراء کی بیگمات کو اس کی بھنک پڑ گئی اور وہ اپنی محفلوں میں اس کی باتیں کرنے لگیں، بلکہ بعد میں تو عزیز مصر کی بیوی پر کھلی تنقید شروع کر دی اور وہ اسے لعنت ملامت کرتی تھیں۔ مصری بیگمات کی طرف سے اس سرزنش کی اطلاع عزیز مصر کی بیوی کو بھی ملی۔ اس پر وہ بہت رنجیدہ اور پریشان ہو گئی۔ پھر سوچنے لگی کہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے جس سے وہ عورتیں
اس کے سامنے زبان نہ کھول سکیں اور اس کی ہمنوا بن جائیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کسی خاص دن پر اپنے یہاں ایک محفل منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر کی تمام بیگمات کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ جب وہ آئیں اور بیٹھ گئیں تو انہیں ایسے پھل پیش کیے جس کو کھانے کے لیے چھری سے کاٹنا پڑتا تھا، اس لیے ہر عورت کو ایک چھری دے دی گئی، اور عین اس وقت عزیز مصر کی بیوی کے اشارے پر حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آتے ہی ان عورتوں کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ ان کا حسن و جمال بے مثال دیکھنے میں محو ہو گئیں اور بے خبری میں پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی، یہ انسان نہیں بلکہ ایک بڑی شان والا فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اپنی اس کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا، یہ وہی یوسف ہے جس کے عشق پر تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو، اور تم نے اسے ایک ہی بار دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، لیکن میں نے مختلف اوقات میں اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب دیکھا ہے، کیونکہ وہ میرے گھر میں ہی رہتا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی ہوں اور اس سے وصل کی طالب ہوں۔ تاہم اس نے پاک دامنی کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے اور مجھ سے منہ موڑے رہتا ہے، اور وہ اپنی ملکوتی روح کے ساتھ صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور پاک دامنی کی حد سے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ اس کے باوجود بھی میں اس سے بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں، اور اگر وہ میری بات مانے گا تو اسے قید نہیں کیا جائے گا۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو رام کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، حتیٰ کہ وہ بالکل نا امید ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس مصیبت کے ہاتھوں سخت پریشان تھے۔ وہ عورتوں اور بالخصوص عزیز مصر کی بیوی کے شر سے خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ بلا شبہ ایک مومن ہر حالت میں خدا کی پناہ مانگتا ہے اور اسی کی مدد طلب کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے پروردگار، قید خانے کا اندھیرا اور تکلیف برداشت کرنا میرے لیے اس مصیبت سے آسان ہے، اور اگر تو مصر کی عورتوں اور عزیز مصر کی بیوی کا شر مجھ سے دور نہ کر دے تو خطرہ میرے نزدیک پہنچ جائے گا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میں گناہ کے گڑھے میں گر جاؤں اور میرا نام جاہلوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس بہت بڑے فتنے سے نجات بخشی۔ جب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئی تو اپنے شوہر سے ان کی شکایت کی اور کہنے لگی، یوسف علیہ السلام نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے اور میری آبرو اور وقار کو بٹا لگا دیا ہے۔ اگر تم میری کھوئی ہوئی عزت مجھے واپس دلانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو اور میرے دامن پر لگا ہوا داغ دھو ڈالو۔ اگرچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور ان کی قمیص کے بارے میں گواہی بھی سن لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے بے گناہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا۔
جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا، اسی دن بادشاہ کے 2 نوجوان درباری بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہتے تھے۔ دوسرے دن وہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں کچھ روٹیاں سر پر اٹھا کر لے جا رہا ہوں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ معزز سامعین، اب ہماری حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات زندگی پر مبنی ویڈیو کے حصہ دوم کا اختتام ہوتا ہے، جس میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شاہ مصر کے محل میں پرورش پانے، شاہ مصر کی بیوی زلیخا کا آپ کی محبت میں گرفتار ہو جانا، زلیخا کی سازشیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیے جانے کے واقعات ملاحظہ کیے۔ یہ ویڈیو مختلف حصوں پر مشتمل ہے اور تمام حصوں کے ملاحظے کے بعد ہی آپ کو سیرت یوسف کا صحیح اندازہ ہو پائے گا۔ لہٰذا گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کے تمام حصوں کو مکمل دیکھیں اور لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت جلد اس ویڈیو کا حصہ سوئم آپ کے ملاحظے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، مہربانی کر کے فوراً چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام، اللہ حافظ۔